إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر چل رہا تھا، اسی سیاق میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ پیچھے جیسے گزرا یہودی لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا محبوب قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، لہذا ہمیں کوئی آگ اور جہنم سے واسطہ نہیں پڑ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اول تو تمہاری طرف سے کئی گڑبڑیں ایسی ہیں، کئی خطائیں، کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم جو اپنے آپ کو بڑا قرار دے رہے ہو یا پاکیزہ قرار دے رہے ہو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک شرک کی بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی بیماری کو معاف نہیں کرتا، اس سے کمتر بیماریوں کو یا گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ یہودیوں کے شرک کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، یہ یہودیوں کے بعد فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ دوسرا ایک شرک کا پہلو یہ تھا کہ ان اپنے آپ کو اللہ کا بہت لاڈلا قرار دینا، اور یہ کہنا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالی کی خدائی میں اپنے آپ کو کسی درجے میں شریک ٹھہرانے کے مرادف بھی تھا۔ تیسری بات یہ کہ جیسا آگے آنے والا ہے کہ یہ لوگ سحر اور جادو کے اوپر بڑا یقین رکھتے تھے، اور اتنا یقین رکھتے تھے کہ گویا سحر اور جادو بذات خود مؤثر چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی کسی بھی چیز کو بذات خود مؤثر سمجھنا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے اور اللہ تعالیٰ کی تاثیر پیدا کرنے کے، اس کسی چیز کو براہ راست یہ سمجھنا کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ کی تاثیر پیدا کرنے کی حاجت اس کو نہیں ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ معاف نہیں کرتا کے معنی یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے شرک سے اور مسلمان ہو جائے تو پھر شرک وہ مشرک ہی نہیں رہا، پھر بے شک اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے، بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کی سزا دیں گے، اور سزا دینے کے بعد معاف فرما دیں گے، پھر ایمان کی وجہ سے بندہ پھر دوبارہ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کے بعد معاف کر دیا۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک سے توبہ نہیں کی کسی نے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو سزا دیں گے، سزا دینے کے بعد بھی معافی نہیں ہے۔ جتنا سادہ سزا بھگتتا جائے گا، ساری زندگی اس سزا کے بھگتنے میں گزار دے گا، اور تمام گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر اس طرح رہے گا کہ جیسے وہ کبھی بھی ان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اس کو، یہ نہیں ہوا کہ کچھ سزا دے کر معاف کر دیں۔ لیکن فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کمتر یعنی شرک سے کمتر جو گناہ ہیں ان کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی توبہ کے بعد تو سبھی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
لیکن بغیر توبہ کے بھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معافی دے دیتا ہے، یا کم از کم یہ کہ معمولی سزا دینے کے بعد جو آخرت میں ہے، سزا دینے کے بعد پھر معاف کر دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو شرک لیکن ایسی چیز ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، آدمی توبہ کر کے اسلام قبول کرے اور شرک سے تائب ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ سزا جو ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں۔ وہیں یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، شرک ہے ہی ایسا کام کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہرانا یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ کے اوپر باندھا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں؟ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی یا کسی کی کوئی تعریف کرے اور اس کو عیب سے پاک بتائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ذرا دیکھو جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے عیب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور ہمارے اندر اچھائی اچھائی ہے۔ یہ وہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، تمہارے اپنے آپ کو بے عیب قرار دینے اور پاکیزہ قرار دینے کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار تو اللہ تعالیٰ کے تزکیے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے عیب قرار دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تعریف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اچھے کام کا اعتراف فرمائے، تو یہ تزکیہ بے شک معتبر ہے۔ وَلِلَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے یا پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کا تزکیہ کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے کہ یہ شخص بے عیب ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان لوگوں پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھا قرار دیتا ہے، کسی کو برا قرار دیتا ہے، کسی کو اجر کا مستحق قرار دیتا ہے، کسی کو گناہ کا اور عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے، تو یہ اس کی قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص سے اس کے اعمال کے مطابق اور اس کے کردار کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، لہذا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہ تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ فتیل در حقیقت ایک اس تاگے کو کہتے ہیں جو عام طور سے کھجور کے گٹھلی کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات مطلق دھاگے کو بھی، کیونکہ فتیل کے لفظی معنی ہے بٹا ہوا، تو جب دھاگے کو بٹ کر کوئی کپڑے کا اصل بنا جاتا ہے تو اس کو بھی فتیل کہتے ہیں۔ تو فتیل سے مراد یہاں پر دھاگا ہے، اور دھاگا کا ذکر بطور تحقیر کے آیا ہے، یعنی معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا کسی کے اوپر، جس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا وہ اس کے اعمال کے اور کردار کے مطابق ہوگا اور انصاف کے عین تقاضے کے مطابق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، یعنی یہی بہتان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بیٹا بنا لیا ہے، لہذا ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر عائد کیا ہے۔ وَکَفَىٰ بِهِ اسم مبینہ، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمائی بھی نہیں۔